پاکستان کرکٹ کے حالیہ زوال کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کیپٹن، پی سی بی، سوشل میڈیا یا پھر پلیئرز؟ کیا وجہ ہے کہ ٹیسٹ فارمیٹ میں 61% کامیابیاں حاصل کرنے والی پاکستان ٹیم آج 0% پر آ چکی ہے؟ ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، لیکن یہ رپورٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کم از کم گنتی آتی ہو، ان کو پتہ ہو کہ 9 زیادہ ہوتے ہیں یا پھر 10 زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر جن کو یہ پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو کسی کام کی نہیں ہے۔ کم از کم اعداد و شمار کا پتہ ہونا چاہیے، 1 2 3 گنتی آنی چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے یہ بات بآسانی ان کو سمجھ آ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے زوال کی، کہ یہاں پر کپتانوں کا زیادہ کردار رہا، پلیئرز کا زیادہ رہا، کیا وجہ رہی، یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا سوشل میڈیا کی اندھی تنقید نے پی سی بی کو غلط فیصلے لینے پر مجبور کیا؟ اب آ جاتے ہیں پاکستان ٹیم۔ جب بابر اعظم کیپٹن نہیں تھے تو اس ٹائم جو آخری 14 ٹیسٹ میچز پاکستان ٹیم نے کھیلے تھے، جس میں سے 2 ٹیسٹ میچوں میں محمد رضوان نے اور باقی 12 ٹیسٹ میچوں میں سرفراز احمد نے قیادت کی تھی، ان میں 14 میچوں میں پاکستان ٹیم صرف 2 ٹیسٹ میچز جیت سکی تھی، 9 میں شکست ہوئی تھی، 3 ڈرا کیے تھے، اور پاکستان کی جو فتح اور شکست کا تناسب تھا 0.22 یعنی کہ 14% تھا۔ اس کے بعد بابر اعظم کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز سے ٹیسٹ کیپٹنسی کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اگلے 13 ٹیسٹ میچوں میں یعنی کہ 2022 کے اینڈ تک وہ 13 ٹیسٹ میچوں میں 8 کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، 2 جیتے، 2 ڈرا کیے، 2.66 فتح اور شکست کا تناسب تھا، یعنی کہ 14% سے لے کر وہ اپنی کامیابی کا تناسب 61% تک لے گئے۔ لیکن یہاں پر یہ سوشل میڈیا پر بات ہونا شروع ہوئی کہ بابر اعظم کیپٹنسی کے قابل نہیں ہیں، بابر اعظم کے اوپر کیپٹنسی کا بوجھ ہے، کیپٹنسی سے ہٹا دینا چاہیے، اس کو کیپٹن ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے، یاری دوستی فلاں فلاں فلاں، یہ کافی چیزیں گڑبڑ ہوئیں اور پلیئرز کے اندر بھی گروپنگ کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بابر اعظم کی کیپٹنسی میں پاکستان کو آسٹریلوی ٹیم کے خلاف ہوم سیریز میں شکست ہوئی، پہلے 2 ٹیسٹ میچز ڈرا کیے اور آخری میچ میں پاکستان کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف اگلی ہوم سیریز میں پاکستان کو 0-3 کے مارجن سے کلین سویپ ہوا۔ پھر نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں پاکستان ٹیم دونوں جو ٹیسٹ ہیں وہ ڈرا تو کر سکی لیکن کوئی میچ جیت نہ سکی۔ پھر سری لنکا میں دونوں ٹیسٹ میچز جیتے۔ ان خراب نتائج کو ملا کر بھی اوورآل اگر بابر اعظم کی کیپٹنسی کا ریکارڈ دیکھیں ٹیسٹ فارمیٹ میں تو 20 میں سے 10 ٹیسٹ میچز جیتے، آدھے میچز جیتے، 6 ہارے، 4 ڈرا کیے، 1.66 فتح اور شکست کا تناسب رہا، یعنی کہ شکستوں سے 1.5 گنا زیادہ کامیابیاں حاصل کی۔ اس کے بعد شان مسعود کیپٹن بنے، ابھی تک 6 میچز کھیلے ہیں، 6 کے 6 ہار چکے ہیں، 0% پاکستان کی کامیابی کا تناسب رہا ہے۔ اب یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کردار کس کا تھا؟ یہاں کپتان چینج ہونے سے مسئلہ ہوا، پی سی بی نے غلط فیصلے لیے، یا پھر پلیئرز کا؟ اگر آپ تھوڑے سے ادوار کو دیکھ لیں، وہ دور جس میں بابر اعظم کے پہلے 13 ٹیسٹ میچز تھے جس میں پاکستان ٹیم نے شاندار نتائج دیے تھے، اس میں بابر اعظم نے سب سے زیادہ 1077 رنز کیے، 51.28 کی ایوریج رہی، 2 سنچریاں کی۔ عبداللہ شفیق دوسرے نمبر پر تھے، 736 رنز کیے، اور بولنگ میں شاہین افریدی، حسن علی، نعمان علی یہ شاندار کردار ادا کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اوورآل دیکھا جائے 2018 سے لے کر 2022 تک بابر اعظم نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ٹیسٹ رنز کیے، 3170 رنز کیے، 58 کی ایوریج تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 سنچریاں، 22 ففٹیاں کی۔ پاکستان کا کوئی دوسرا بیٹر اس عرصے میں ان 4-5 سالوں میں 5 سے زیادہ ٹیسٹ سنچریاں نہیں بنا سکا تھا، اظہر علی دوسرے نمبر پر تھے۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بابر اعظم سب سے نمایاں کردار ادا کر رہے تھے پاکستان کی فتوحات میں ایز اے بیٹر۔ اس کے بعد بولنگ میں شاہین افریدی کمال کی پرفارمنس تھی ان کی، ٹھیک ہے تھوڑی سی ایوریج آؤٹ کلاس نہیں تھی لیکن اوورآل بہتر تھی، 25 رن فی اننگز سے فی وکٹ سے کم رنز دیتے ہوئے وہ 99 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ 4 بار اننگز میں
5 या ज़्यादा विकेट हासिल करने का कारनामा सर अंजाम दिया। यासिर शाह ने शानदार परफॉर्मेंस दी हुई थी। उसके बाद हसन अली, मोहम्मद अब्बास, ये सारे मिलकर पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट को भी तगड़ा कर रहे थे। लेकिन बाद में यकायक सब कुछ चेंज हो गया। जैसे ही 2022 ख़त्म हुआ, पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग का नया आगाज़ हुआ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद ये बात खुलेआम कही जाने लगी थी कि कप्तान चेंज करना चाहिए। कभी शादाब खान को, कभी शाहीन अफरीदी को, तो कभी इमाम उल हक को लॉलीपॉप दिया गया कि हम आपको कैप्टन बना रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रुपिंग का आगाज़ हुआ। खिलाड़ियों ने उस दिलजमी के साथ नहीं खेला जैसा कि माजी में खेलते थे। और अब ये हुआ है कि बाबर आजम 2023 से परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, सऊद शकील ने सबसे ज़्यादा 814 रन्स किए हैं, आगा सलमान ने 720 किए हैं, बाकी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रही है। 352 रन्स कर सके हैं 9 टेस्ट मैचेस में, 20 की एवरेज है, कोई सेंचुरी या 50 नहीं है। और अगर बाबर आजम रन्स नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम का ये हाल है, पहले कहते थे कि बाबर आजम अपने लिए रन्स कर रहा है, अब उनसे रन्स नहीं हो रहे हैं तो पाकिस्तान टीम हार रही है। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर बाबर आजम अपने लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए रन्स कर रहे थे तो फिर पाकिस्तान टीम क्यों जीत रही थी? अब अगर वो रन्स नहीं कर रहे अपने लिए तो फिर पाकिस्तान टीम क्यों हार रही है? तो इन सारे अदाद शुमार के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर आजम के कैप्टनसी की वजह से पाकिस्तान टीम ख़राब हुई थी या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गलत डिसीजन की वजह से पाकिस्तान टीम का ये हाल हुआ है। आप अगर समझदार हैं, आपके सामने तमाम मैंने रिकॉर्ड रखे हैं, आप इसको देखकर बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने का असल ज़िम्मेदार कौन है।